علی کا پاؤں پھسلا اور وہ بہت برے طریقے سے سارا کے اوپر گرا۔ وہ جو پہلے ہی زمین پر گری ہوئی تھی، اس اچانک سے وہ افتاد پر سٹ پٹا گئی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ سارا کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ کتنا خوبصورت تھا یہ شخص۔ وہ بھی چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی ان دونوں کو خیال آیا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ سارا پوچھنے لگی۔ اس سے پہلے وہ اسے اٹھاتا، اسے سہارا دیتا، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ سیف علی کی بیوی یہ منظر دیکھتی ہوئی آگ بگولا ہو کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا اس لڑکی کی بری نظر ہے تم پر علی۔ سارا کو سہارا دیتا ہوا وہ اٹھا چکا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے محترمہ۔ ہاں تم دونوں تو یہی کہو گے نا کہ غلطی سے گر گئے تھے۔ بتاؤ کیا کر رہی تھی میرے شوہر کے ساتھ؟ بولو۔ وہ چیخ رہی تھی۔ سارا کا چہرہ پتھر ہوا، پھر اس کے منہ سے الفاظ نکلے، آپ جو سوچ رہی ہیں ویسا ہی ہے۔ علی نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اور کیوں کہہ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی ہو تم یہ؟ سارا بول تو ایسا کچھ نہیں، ایسا ہی ہے، آپ جو سمجھ رہے ہیں ویسا ہی ہے۔ وہ آگے بڑھی، سارا کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اقبال اکبر اور ان کی اہلیہ شرمین اقبال بھی کمرے میں آ گئے۔ سارا کی بات سن کر انہوں نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیے۔ پوچھیں اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہی ہے یہ؟ سچ کہہ رہی ہوں، آپ نے جو دیکھا یہاں وہی تھا۔ علی یوں کھڑا تھا جیسے ابھی گر پڑے گا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اور کیوں کہہ رہی تھی؟ اس کی بیوی نے اس کی کالر پکڑی۔ مجھے طلاق چاہیے، ابھی کہ ابھی مجھے طلاق دو، میں تم جیسے بے وفا انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سارا پھیکا سا مسکرائی اور سر جھکا گئی۔ یہ پڑھتی ہی نہیں ہے، اسے جتنا پڑھاؤ سمجھاؤ اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں بیٹھتی۔ اکبر صاحب علی کو دیکھنے لگے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں جانتا ہوں یہ شروع ہی سے پڑھائی میں ایسی ہی ہے۔ سارا نے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس کے سر اس پر بہت ذہن کھپا دیتے تھے، مگر اس کے ذہن میں کوئی بات بیٹھتی ہی نہیں تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی یاد کر سکے رٹے، مگر رٹے مارنے کے بعد بھی اسے اللہ اللہ کر کے ایک دو پیراگراف ہی یاد ہوتے تھے۔ سوچ رہا ہوں علی، انٹرمیڈیٹ کے بعد اس کی شادی کروا دوں، ویسے بھی اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی تو ہے نہیں۔ سارا کو لگا اس کا سانس رکے گا۔ وہ اٹھ کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ نہیں، یہ غلط ہے، آپ کو اسے موقع دینا چاہیے، بڑی ہو رہی ہے، سدھر جائے گی اور پہلے سے بہتر بھی ہو جائے گی۔ سارا نے گہرا سانس لیا۔ شکر تھا کوئی تو اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، چلو تم کہتے ہو تو 1-2 سال اور دیکھ لیتا ہوں میں اسے۔ نہیں، انشاءاللہ بہتری کرے گا اللہ۔ اکبر صاحب اٹھ کر علی سے ملے اور بیٹی کو لے کر نیچے اتر گئے۔ سیف علی اقبال اکبر کے گھر میں پچھلے 5 سال سے اوپری منزل میں قیام پذیر تھے۔ وہ ایک پروفیسر تھے، ایک بہت قابل اور ہونہار پروفیسر، جس کی بہت زیادہ عزت تھی لوگوں میں، اور شام کو بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھا لیا کرتے تھے۔ تبھی اقبال اکبر نے انہیں اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے بھی کہا تھا۔ علی سارا کو 5 سال سے ٹیوشن پڑھا رہا تھا۔ وہ بہت نکمی قسم کی لڑکی تھی، مگر ان 5 سالوں میں اس میں سدھار آیا تھا، مگر اتنا نہیں جتنا آنا چاہیے تھا۔ علی بہت ذہین تھا، بہت ٹیلنٹڈ۔ اس کے اسٹوڈنٹ بڑے ذہین تھے کیونکہ اس کے پاس پڑھتے تھے اور وہ ان پر بڑی محنت کرتا تھا، اور اتنی ہی محنت اس نے سارا پر بھی کی تھی، مگر بے سود۔ اس پر کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا، اور وہ لڑکی ساتھ بھی تھی، وہ اس پر ایک حد تک ہی سختی کر سکتا تھا، اس کے علاوہ تو اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ ہاں، البتہ ماہ میں 1-2 بار اکبر اقبال شکایت ضرور لگا دیتا تھا کہ آپ کی بیٹی پڑھتی نہیں ہے، میں پڑھاؤں بھی تو اس کا دھیان نہ جانے کہاں ہوتا ہے، اور پھر وہی ساری باتیں اکبر اقبال کر کے جاتے تھے کہ میں اس کی شادی کروا دیتا ہوں، یہ پڑھنے کے لائق ہی نہیں، اور علی نہ چاہتے ہوئے بھی سارا کی طرف لیتے ہوئے بہتر کی امید دلا کر انہیں پھر سے نیچے بھیج دیتا تھا۔ اکبر اقبال اور شرمین اقبال ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام سارا اقبال تھا۔ ان کی بیٹی بے حد حسین تھی۔ ایک ہی بیٹی تھی تو انہیں بڑی محبت تھی اس سے، بہت لاڈ اٹھائے تھے ان دونوں نے اس کے، اسی لیے وہ بے چار لاڈ پر بگڑ گئی تھی۔ وہ نافرمان نہیں تھی، نہ ہی بدتمیز تھی، بس محبت میں ضد لیا کرتی تھی، اور اس کے والدین کو اس سے اتنی محبت تھی کہ وہ ضد مان لیا کرتے تھے، اور بس اس سے شکایت یہی رہتی تھی کہ وہ پڑھائی میں اچھی نہیں ہے۔ وہ کتنی بھی اس میں کوشش کرتی تھی، وہ ویسی کی ویسی ہی رہتی تھی۔ ہنستی مسکراتی زندگی سے بھرپور سارا اقبال ان کے گھر کی رونق تھی۔ وہ ابھی بھی اسے میتھس کا ایک کوسچن سمجھا رہا تھا۔
وہ سمجھاتے ہوئے اسی کی طرف دیکھ لیتا تھا اور وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا ذہن میں نہیں بیٹھ رہا؟ سارا نے منہ بنایا۔ سر آپ تو جانتے ہیں نا یہ میتھس میرے پلے ہی نہیں پڑتی ہے، تو تمہارے پلے کیا پڑتا ہے؟ اردو پڑھ لیتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ خاصی آسان ثابت ہوگی۔ اس کے انداز پر نہ جانے کیوں مگر علی مسکرایا تھا۔ چلو اردو کھول لیتے، میرا بھی ٹائم بچ جائے گا اور تمہارا بھی۔ وہ واقعی اردو میں بہت اچھی تھی۔ اس کو جو یاد کرنا ہوتا تھا وہ 15-20 منٹ میں یاد کر لیتی تھی۔ صحیح کہتے ہیں انسان کو جس چیز میں دل لگے وہ انسان کر ہی لیتا ہے۔ باقی سارے سبجیکٹ اس کے سر کے اوپر سے گزرتے تھے۔ وہ سارے ایسے اور سبق آلموسٹ 20 منٹ میں یاد کر لیا کرتی تھی۔ شاباش، آج تو بہت زیادہ تھا مگر تم نے کر لیا۔ سارا پھیکا سا مسکرائی اور لکھنے لگی۔ تبھی سیف علی کی بیوی کمرے میں چائے لے کر داخل ہوئی۔ سارا نے اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا تو منہ بنا لیا۔ اسے یہ عورت ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وجہ بہت سی تھی، اس میں سے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سیف علی کی بیوی تھی اور سارا سیف علی پر کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ صرف وہ اس پر حق رکھتی ہے اور کوئی نہیں۔ چائے رکھتے ہوئے سیف کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی۔ سیف نہیں مسکرا رہا تھا۔ اس نے بس چائے کا کپ لیتے ہوئے سارا کی طرف دیکھا۔ جلدی کرو، اس کے آگے بھی کچھ ہیں جو یاد کرنا ہے تم نے۔ سارا نے سر اس بات میں ہلایا اور تیز تیز لکھنے لگی۔ سیف علی اور اس کی بیوی تہمینہ علی میں 10 سال کا فرق تھا۔ سیف 10 سال چھوٹا تھا تہمینہ سے۔ یہ ایک بے جوڑ شادی تھی جہاں علی خوبصورتی کی مثال تھا۔ کھڑا ہوتا تھا تو 4 لوگ اسے دیکھتے تھے کہ کتنا حسین مرد ہے، ویسا مرد جسے ٹھہر کر دیکھا جائے۔ اور وہیں اس کی بیوی بہت زیادہ عام شکل و صورت، سیاہ رنگت، مگر اس نے کبھی بھی اپنے سر کے منہ سے اپنی بیوی کی برائی نہیں سنی تھی۔ ان کا ایک 2 سالہ بیٹا بھی تھا جو ہو بہو اپنے باپ جیسا تھا، خوبصورت، بھرے ہوئے گال، آنکھیں باپ جیسی۔ اور سارا محسوس کرتی تھی کہ سیف علی کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی کیا مجبوری رہی ہوگی کہ انہوں نے خود سے 10 سالہ بڑی عورت سے شادی کر لی جو ان کے ساتھ میل بھی نہیں کھاتی تھی، مگر وہ عورت ہر وقت ان پر اپنا روب جھاڑ کر رکھتی تھی۔ لیٹ کیوں آئے ہو، کس کے ساتھ بیٹھے ہو؟ عام روایتی بیویوں کی طرح ہی شاید اس سے بھی زیادہ پوچھ گچھ کرنا، شک کرنا۔ ظاہر ہے اب شوہر اتنا حسین ہو تو بیوی کا شک کرنا بنتا بھی ہے، مگر اس کے برعکس سیف علی کی ایک بہت ہی شریف اور نہایت سلجھا ہوا مرد تھا۔ وہ نہ ہی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے اور نہ ہی کسی کو موقع دیتے تھے کہ ان کے اوپر باتیں بنائی جائیں۔ البتہ ان کی بیوی بلا وجہ بھی باتیں بنا لیتی تھی۔ یہ بات وہ اچھے سے جانتے تھے مگر پھر بھی صبر شکر کر کے زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ایک 5 وقت کی نمازی تھے۔ قرآن کی تلاوت اتنے اچھے اور اونچی آواز میں کیا کرتے تھے کہ لوگ رک کر سنا کرتے تھے کہ کتنی میٹھی آواز ہے۔ راستے پر چلتے تھے تو نظریں جھکا کر چلتے تھے۔ سارا نے کبھی انہیں نظریں اٹھا کر لڑکیوں کو گھورتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ارے وہ تو نظریں اٹھا کر اسے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ وہ اتنا آبزرو کرتی تھی اس کو، اتنا جانتی تھی اس کے بارے میں، سمجھتی تھی۔ اور اس کی بیوی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی کیونکہ اس نے دیکھا تھا وہ بہت تنگ کرتی تھی، چیخا کرتی تھی، جھگڑا کرتی تھی، بلا وجہ کے شک کرتی تھی اور وہ وضاحتیں دینے لگتے تھے۔ 2 دن کھانا نہیں بناتی تھی، بہت تنگ کرتی تھی اور یہ بات اسے زہر لگتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سیف علی کے لیے اپنے دل میں کیا مقام رکھتی ہے، مگر اتنا جانتی تھی کہ وہ اس شخص کو اپنے دل میں بسا چکی تھی، اتنی گہرائی کے ساتھ کہ اس کے بغیر رہنا مشکل تھا۔ اور اس کی بیوی کسی بھی لحاظ سے اس کے لائق نہیں تھی۔ اپنے بابا سے اسے باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ سیف علی کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور تہمینہ سے شادی اس کے والدین کی آخری خواہش تھی۔ اور علی جتنا فرما بردار بیٹا تھا، اس نے اپنے والدین کی آخری خواہش کو ان کی زندگی میں ہی پورا کیا تھا۔ تہمینہ علی کے والد صاحب کے بھائی کی بیٹی تھی، جس بھائی کی موت کے بعد انہوں نے تہمینہ کو خود پالا پوسا تھا۔ اسی لیے علی کو ماننا پڑا اور وہ فرما بردار بیٹا بنتا ہوا تہمینہ سے شادی کر چکا تھا۔ یہ باتیں جب وہ اپنے والدین کے منہ سے سنتی تھی تو اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کے والدین کو علی سے پیار نہیں تھا۔ اتنا سن وہ سر جھٹک کر بیٹھ جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ لان میں بیٹھی ہوئی کام کر رہی تھی تو صبح سرج نے اسے دیا تھا۔ اوپر سے آوازیں آنے لگیں، کیا کر رہی ہو مینا؟ کچھ نہیں ہے وہاں، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں باہر لڑکیوں کے ساتھ افیئرز میں ہوں؟ وہ چیخی، سب پتہ ہے مجھے۔ کیوں دیر سے گھر آتے ہو؟ کیوں میری طرف نہیں دیکھتے؟ بیزار رہتے ہو؟ ظاہر ہے کوئی اور عورت ہوگی نا؟ وہ ہنس کر بولا، ظاہر ہے سب کچھ چھپا کے رکھوں گا
اب ظاہر تھوڑی فون پر چیٹ رکھوں گا کہ تم دیکھ لو۔ وہ پھر سے ہنسا۔ یار تم تو پاگل ہو، میں کہتا ہوں نا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے تو مان لیا کرو۔ تمہارا شوہر اس قسم کا انسان ہی نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ بڑا وفادار ہوں، میری وفا کا یوں فائدہ نہ اٹھاؤ۔ سارا نے نوٹ کیا کہ آخر میں ان کی آواز بھیگ گئی تھی، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ یہ عورت کتنا صبر آزماتی تھی اس کا، اور وہ کتنا پیار سے بتا رہا تھا کہ وہ اس کا وفادار ہے۔ تبھی ان کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا اور سیف کی مسکرانے کی، اس سے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شکر ہے کوئی تو تھا جو انہیں خوش رکھتا تھا۔ آج پڑھنے کا موڈ نہیں ہے کیا تمہارا؟ کب سے دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھے جا رہی ہو۔ اور یہ کیا تم کب بڑی ہوگی؟ میں نے کہا نا مجھے یوں مت دیکھا کرو۔ سر میں آپ کو تو نہیں دیکھ رہی۔ اچھا کتاب میرے منہ میں چھپی ہوئی ہے کیا؟ آئی ایم سوری، وہ خفت میں مبتلا ہوئی۔ سر جھکا کے پڑھو۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا تو وہ پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ مرجھایا ہوا چہرہ، تھکن زدہ تاثرات، یعنی وہ کل رات سوئے نہیں تھے۔ سر جی فرمائیے محترمہ، آپ تھکے ہوئے ہیں نا؟ اس کے یوں فری ہونے پر علی نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے نوٹ کرنا بند کرو گی؟ دونوں کی آنکھیں ملی۔ کئی ثانیے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس کی یوں آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سٹ پٹا ہی تو گئی تھی۔ سیف نے نظریں نہیں چرائیں، البتہ وہ گھبرا کر نظریں چرا گئی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا اور سر جھکا لیا۔ کیا بنا کر لائی ہو؟ ہاں نا، اپنے ہاتھ سے بنا کر لائی ہوں۔ بے شک میں پڑھائی میں پھوڑ ہوں، مگر کھانا بنانا، گھر کے کام کرنا، سلیقہ شعاری، یہ سب آتا ہے مجھے۔ اب اتنی بری بھی نہیں ہوں جتنا تم خود کو کوستی رہتی ہو۔ میں نے نہیں کوسا، آپ کوستے ہیں مجھے بابا کے آگے۔ اب تو میں فیمس ہو گئی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ وہ ہنس پڑا۔ شکایت لگاتا ہوں کیونکہ تنگ کرتی ہو نا تم مجھے۔ وہ نظریں جھکائے ادھر سے ادھر پلیٹس رکھتے ہوئے اس کی بنائی ہوئی چیزیں اس میں ڈال رہا تھا۔ وہ یوں ہی تھا، بلا وجہ اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا، اپنی نظریں نیچی رکھتا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھے اور مسکرائے، مگر وہ کم ہی مسکراتا تھا کیونکہ اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی، پرسکون تھی، کسی کو بھی پاگل کر دینے والی۔ وہ خود بھی کم نہیں تھا، بلا شبہ حسن رکھتی تھی، مگر اس وقت سر پر دوپٹہ تھا، بال جوڑے میں مقیب تھے، اس کا چہرہ ہر میک اپ سے عاری ہو کر بھی بے حد حسین تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی خوبصورت تھی۔ پلیٹس واپس کرتے ہوئے علی کا اور سارا کا ہاتھ ہلکا سا مس ہوا تو دونوں کو جیسے کرنٹ لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی علی نے سر اٹھا کر دونوں کی نظریں پھر سے ملی۔ دونوں اپنے پورے قد کے ساتھ لڑکھڑائے۔ یہ کیا تھا، کیوں تھا، اور کیوں ہو رہا تھا؟ وہ 10 سال بڑا تھا اس سے، وہ 20 سالہ لڑکی ایک 30 سالہ مرد کے لیے دن بدن کیوں پاگل ہو رہی تھی؟ یہ کیسی کشش تھی، یہ کیسا نشہ تھا؟ وہ 5 سال سے اسے جانتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں وہ پہلی بار اس کے عشق میں مبتلا ہوئی تھی۔ سارا اقبال کو پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی سامنے کھڑے شخص سے، اور وہ اس کے ہر احساس سے باخبر تھا کیونکہ وہ لڑکی، اس کی آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ علی پلٹ گیا اور وہ اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ ہاں نہیں، تم باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، آتے ہوئے بس سارا کو لے کر آنا کالج سے، مجھے لیٹ ہو جائے گی۔ دیکھو کتنا خراب موسم ہو رہا ہے، کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو جائے گی۔ انکل آپ پرواہ مت کریں، میں سارا کو لیتا آؤں گا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تھینک یو سو مچ بچے، میں خود پریشان ہو رہا تھا کہ اگر یہاں سے نکلوں گا ابھی تو نہ جانے کب بارش شروع ہو جائے۔ میں بس سیدھا گھر جا رہا ہوں، گھر یہاں سے سامنے ہے، تو وہاں سے آتے ہوئے کالج سے اسے لیتے آنا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں اسے لیتا ہوا آ رہا ہوں۔ وہ بھی گیٹ سے باہر نکلی تھی کہ تیز دھواں دار بارش شروع ہو گئی۔ کراچی کی بارشیں یوں ہی ہوا کرتی تھیں، پہلے تو ہوتی نہیں تھی، پھر ہوتی تھیں تو یوں ہوتی تھیں جیسے برسوں بعد ہو رہی ہوں۔ وہ جھٹ سے اپنا چھاتا کھول چکی تھی کیونکہ صبح سے موسم خراب تھا تو اسے اپنے ساتھ لائی تھی۔ تبھی اس کی نظر کار میں بیٹھے سیف پر پڑی جو اترتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ بارش برس رہی تھی اور وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ چلو بیٹھو، دیر ہو رہی ہے، کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، کراچی کا تو تمہیں پتہ ہے، تھوڑی دیر میں راستے بھر جائیں گے، ذرا جلدی کرو۔ وہ چپ چاپ آگے کی سیٹ پر بیٹھ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ڈرائیور نہیں تھا۔ اس کے یوں بیٹھ جانے پر وہ پھیکا سا مسکرایا۔ وہ جانتا تھا وہ لڑکی تیز تھی۔ وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ سیاہ رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس تھا، گال ہلکے ہلکے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ اپنا سفید دوپٹہ درست کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو وہ کسمس آیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، یہی دیکھ رہی ہوں کہ آپ کتنے پیارے ہیں۔ بارش تیز ہو رہی تھی، ٹپ ٹپ کار کی کھڑکی پر ونڈ اسکرین پر گرتی ہوئی بارش نہ جانے کتنا خوبصورت منظر پیدا کر رہی تھی۔ دیکھو سارا،
میں ایک شادی شدہ مرد ہوں، ایک بیٹے کا باپ۔ تمہیں یہ بات میں نے کتنی بار بتائی ہے؟ کیوں بتاتے ہیں یہ باتیں؟ میں نے پوچھی تو نہیں ہے۔ سارا پلیز کم آن۔ آپ نے کیا دیکھ کر تہمینہ آپی سے شادی کی تھی؟ وہ میری بیوی ہے اور اس کے خلاف میں کچھ نہیں سنوں گا۔ ہاں جانتی ہوں آپ بڑے وفادار ہیں، مگر کیا وہ آپ سے محبت کرتی ہیں؟ وہ تو بس آپ پر روب جھاڑتی رہتی ہیں۔ تو وہ ہنس پڑا۔ اور بیویوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ میری بیوی بے حد پیاری اور میری فرما بردار ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے۔ اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ جب گاڑی کو ہلکی سی ٹکر لگنے پر وہ اس کے سینے سے لگی تو وہ جیسے پزل ہوا۔ وہ سر اونچا کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ سارا کے جسم کی خوشبو سیف کی روح سے ٹکرائی تھی۔ گہرا سانس لیتے وہ خود بھی جیسے بڑی کشمکش سے گزر رہا تھا۔ ہلکا سا اسے خود سے دور کرتے ہوئے سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ٹھیک سے ہو کے بیٹھو اور کہا ہے نا سیٹ بیلٹ پہنو۔ وہ رات کو 8 بجے گھر پہنچے تھے کیونکہ اتنی ٹریفک تھی، اتنا پانی تھا کہ سیف کو بہت محتاط انداز میں گاڑی چلانی پڑ رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی سارا اپنے گھر چلی گئی اور وہ اوپر چلا گیا۔ 2 دن میں واپس آ جاؤں گا انکل، آپ بس خیال رکھیے گا۔ ہاں تم فکر ہی مت کرو، تمہارا گھر ہمارا گھر ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ میں بس آ جاؤں گا، لاہور میں کچھ کام ہے وہ نمٹا کر آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ گھر سے نکل رہا تھا تبھی سارا گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ یوں جا رہا تھا، وہ ٹھٹک کر رکی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ باپ کا خیال نہ کرتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ علی نے آنکھیں گول کی۔ کام سے لاہور جا رہا ہوں، اب ہٹیں اس راستے سے۔ وہ آواز کی سختی واضح کرتا وہ اسے باور کروا گیا کہ اس کا باپ بھی موجود ہے۔ وہ اکیلے میں اس کے ساتھ بے باک ہو جاتی تھی اور وہ برداشت کر جاتا تھا، مگر کم سے کم اپنے باپ کا تو خیال کر لیتی۔ وہ سر جھکائے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے باپ نے نوٹ نہیں کیا تھا یا شاید دھیان نہیں دیا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا اور وہ چہل قدمی کرتی ہوئی چائے پی رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے لان کی بتیاں بھی بجھا دی تھیں، گھر کی بتیاں بھی بجھی ہوئی تھیں۔ امی ابو اس وقت سو جاتے تھے۔ وہ اکیلی ہی ہوتی تھی جو 1-2 بجے تک جاگتی تھی۔ اس وقت بھی رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ اپنا من پسند مشغلہ یعنی اردو ناول سنتی ہوئی ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی، جب اسے محسوس ہوا کہ اوپر کے فلور میں کھٹ پٹ ہے۔ کوئی اٹھا، ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ اس کی بیوی ویسے بھی ایک آفت تھی، کر رہی ہوگی کچھ نہ کچھ، اسے کیا؟ وہ تو کہتا تھا اس کی بیوی بڑی اچھی ہے، پہاڑ میں جائے میری بلا سے۔ تبھی اسے محسوس ہوا کوئی ٹارچ چلاتا وہ نیچے آ رہا تھا، مگر چوروں والے انداز میں۔ وہ ایک کوٹ میں چھپ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیوی کو اندازہ ہو کہ وہ جاگی ہوئی ہے۔ وہ آتی ہوئی اپنی طرف کا دروازہ کھولتی ایک شخص کو اندر کر چکی تھی۔ سارا کے فون پر رکھے ہوئے ہاتھ سختی سے بھیج گئے۔ کیا وہ اس قسم کی عورت بھی تھی؟ نہیں، کوئی رشتہ دار ہوگا، پر جس طرح وہ اسے اوپر لے کر جا رہی تھی وہ غلط ہی دکھ رہا تھا۔ اس کے اوپر جاتے ہی سارا نے طے کیا کہ وہ بھی اوپر جائے گی، ایک بیک ڈور دروازے سے جو ان کے گھر کے اوپر کے فلور پر جاتا تھا، جس کے ابا عام طور پر بند رکھتے تھے۔ چابیاں سارا کے پاس ہی موجود ہوتی تھی۔ وہ دبے پاؤں سے نکلی اور پچھلی جانب گئی۔ چابی سے دروازہ کھولتے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی تھی۔ ہال کی لائٹ جلی ہوئی تھی۔ پہلے اس نے جھانکا، ہال میں کوئی نہیں تھا۔ سامنے 3 کمرے تھے۔ ایک ان کے بچے مزمل کا کمرہ تھا، دوسرا علی استعمال کرتا تھا اور اپنے کام کے لیے ٹیوشن وغیرہ، اور باقی سارے کام، اور جو کمرہ آخری تھا وہ ان دونوں میاں بیوی کا کمرہ تھا۔ وہ اسی کمرے کو دیکھنے لگی۔ کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی اور اندر سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ سارا کی ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کیا وہ عورت اس طرح کی تھی؟ وہ قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھی اور دروازے پر ہلکا سا ہاتھ لگانے پر ہی دروازہ کھل گیا۔ شاید دروازہ بند نہیں تھا۔ اس نے جھانکا تو وہ ششدر رہ گئی۔ وہ 2 قدم 3 قدم پیچھے ہوئی۔ گہرے سانس لیتی وہ نیچے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند کرتی اپنے کمرے میں آتی وہ بستر پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھیں ابھی تک پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ یہ کیا دیکھ کر آ رہی تھی؟ کتنے باوقار باکردار شخص کی بیوی اتنی گری ہوئی نیچ بھی ہو سکتی ہے؟ یا اللہ! سے علی کے لیے بے حد تکلیف ہوئی۔ وہ جو اپنے دل کو اس کا بنا بیٹھی تھی، اس کی اس تکلیف پر بھی خود تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک بے وفا عورت کے لیے مجھ سے لڑتا ہے، کہتا اس کی بیوی اچھی ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ جب وہ گھر نہیں ہوتا، رات کے اندھیروں میں وہ کیا کرتی پھرتی ہے۔ وہ گہرا سانس لیتی بستر پر دراز ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نیند یوں بھاگی جیسے کبھی نیند آتی ہی نہ ہو۔ وہ 2 دن میں واپس آ گیا اور وہ 2 دن ہی اس کی بیوی نے وہی حرکتیں کی تھیں۔ وہ رات کو روز اس پر نظر رکھتی تھی اور اس کی امید کے بالکل خلاف وہ وہی حرکتیں کرتی تھی۔
سارا نے سوچا تھا وہ علی کو بتائے گی، مگر کیا بتائے گی؟ وہ اس کا یقین ہی نہیں کرے گا، مگر وہ تو آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں جھوٹی نہیں ہوتی۔ وہ بس ایک اچھے موقع کی تلاش میں تھی، یہ وہ کیسے علی کو اس کی زندگی سے نکال دے۔ میں نے نوٹ کیا ہے تم آج کل بڑی خاموش ہوتی ہو۔ ہاں، آپ کو میرا ویسے بھی زیادہ بولنا پسند نہیں، ویسی ہی بن رہی ہوں جیسی آپ کو پسند ہے۔ وہ مسکرایا۔ ویسی ہی مت بنو جیسا مجھے پسند ہے، ویسی بن جاؤ جو دنیا کو دیکھ سکے۔ میرے جیسی بنو تو کیا فائدہ؟ میری تھوڑی زندگی گزارنی ہے تمہارے ساتھ۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، اس کی نظروں سے ٹھٹک جاتا تھا۔ آپ کتنے خوش ہیں نا؟ ہاں الحمدللہ۔ ابھی بھی اس کے چہرے پہ سکون ہی سکون تھا، نور پھیلا ہوا تھا۔ وہ اس شخص کے اعتماد اور سکون کو دیکھ کر ٹھٹک جاتی تھی۔ ایسی عورت کے ساتھ رہ کر بھی کوئی اتنا پرسکون ہو سکتا ہے جتنا وہ دکھتا تھا؟ یہ شاید اس کے اپنے وقار کردار کی پرچھائی تھی جو اس کے چہرے پر تھی۔ وہ سوچ کر رہ جاتی تھی۔ اچانک سے پڑوسیوں میں ایک بات پھیلنا شروع ہو گئی کہ سیف علی نامرد ہے۔ ایک خاتون تھی جو باتیں ادھر سے ادھر پھیلا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کسی نے اس کے ساتھ اپنے رونے روئے۔ ظاہر ہے یہ کام اس کی بیوی کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ سارا بہت پریشان تھی۔ یہ افواہیں بہت تیز اڑتی اڑتی سب تک پھیل رہی تھی۔ یہ کہ وہ اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ پاتا، وہ اس سے خوش نہیں ہے، اور تبھی ان دونوں کے آئے روز جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور وہ اس پر شک کیا کرتی تھی کہ اس سے باہر غلط مراسم بنائے ہوئے ہیں، اور وہ مراسم عورتوں سے نہیں ہیں۔ ایسی بری بری بد کردار باتیں جو آگ کی طرح سارے پڑوس میں اور ارد گرد پھیل رہی تھی۔ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ علی ویسے بھی دنیا سے کٹ کر رہنے والا انسان تھا۔ اس کے خلاف باتیں ہو رہی تھی جس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اب لوگ اسے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، اس کے پاکیزہ کردار کو جج کرنے لگے تھے۔ کئی لوگوں نے تو اس سے ڈائریکٹ سوال کر ہی لیا کہ بھائی تیری بیوی تو اس سے خوش کیوں نہیں ہے؟ اور وہ یوں ہو جاتا جیسے پتھر کا ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ باتیں کون پھیلا رہا ہے، مگر سارا جانتی تھی کہ یہ کس کا کام ہے اور کون کر رہا ہے۔ کچن میں برتن دھو رہی تھی وہ جب سارا پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ سارا کام آپ کا کیا دھرا ہے نا؟ کیسا کام؟ وہ پلٹی۔ اپنے ہی شوہر کو برا بنانے کا کام، جسے آپ بڑی آسانی سے یہاں سے کھسک سکیں۔ ان پر اتنا روب کیوں کرتی ہے؟ اگر ان کے ساتھ رہنا بھی نہیں ہے تو تم تھی نا اس دن جو اوپر آئی تھی؟ میں سمجھ گئی تھی کوئی نہ کوئی تھا۔ ہاں میں تھی، میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے ڈرتی ہوں؟ تو تم کس سے ڈرتی ہو؟ اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ اپنے اتنے پاکیزہ شوہر پر کیچڑ اچھال رہی ہو؟ کس سے باتیں کی ہیں تم نے ایسی؟ وہ ہنس پڑی۔ یہ ہے نا ایک نکڑ میں جو آنٹی رہتی ہے، 4 بیٹوں کی ماں، آئی تھی اس دن میرے پاس، بڑے قصیدے پڑھ رہی تھی میرے شوہر کے کہ بڑا شریف آدمی ہے۔ میں رونے لگی اور ساری جھوٹی موٹی باتیں انہیں بتا دی۔ مجھے پتا تھا بڑی گوسپ کرنے والی خاتون ہے، ادھر سے ادھر باتیں پہنچائے گی، اور یوں ہی ہوا۔ 1-2 دن میں انہوں نے آگ لگا دی۔ اور تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ علی تو تمہارا شوہر ہے، تمہارے بیٹے کا باپ۔ وہ آگے بڑھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، اسے اپنے آگے جھکا کے رکھنے کے لیے۔ وہ جو میرے سامنے اپنی خوبصورتی کا زوم گاتا تھا نا، لوگوں کو لگتا ہے بڑا خوبصورت ہے، تو مجھ پر احسان ہے۔ یہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا نا کہ اصل احسان کس پر ہے، میں احسان کر رہی ہوں اس پر، ایک نامرد کے ساتھ رہ کر۔ کسی مرد پر عورت اتنا بڑا احسان نہیں کرتی، مگر احسان میں کروں گی آپ اس پر۔ میں بدصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ دنیا نے میری زندگی جہنم کی، اب میں علی کی زندگی جہنم کروں گی۔ اب دنیا کو پتہ چلے گا کہ اصل احسان کون کر رہا ہے۔ وہ آنکھیں ششدر کیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کوئی عورت اتنی چال باز بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تو یقین کر لو، میں نے یہ کر لیا، اور اب علی کی ساری زندگی ایسی ہی ہوگی، کیونکہ یہ چین تو رکنے والی نہیں۔ یہ ساری باتیں ابھی بھی پھیل رہی ہیں اور پھیلتی رہیں گی۔ تم اتنی نفرت کرتی ہو علی سے کیونکہ وہ خوبصورت ہے؟ ہاں، میں اس کی خوبصورتی سے نفرت کرتی ہوں۔ چچا جان نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، کسی اور سے میری شادی کروا دیتے۔ آخری دنوں میں ایسی خواہشات کرنا مجبوری تھی۔ میں اتنے خوبصورت بیٹے سے میری شادی کروا دی، اور دنیا نے میرا جینا حرام کر دیا، اور کبھی بھی علی نے ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ مگر اب کس کس کو جواب دیں گے، کیونکہ اب تو وہ میرے احسان تلے ہیں، مجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ شکستہ قدم اٹھاتی نیچے آ گئی تھی۔ یہ غم اس کا نہیں، مگر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔
اتنا پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہ بیمار پڑ گئی۔ اسے علی کی تکلیف اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا اٹھا۔ اقبال صاحب کو دیکھ کر ٹھٹکا، آپ اندر آ جائیں۔ وہ اندر آ کے بیٹھ گئے۔ یہ ساری باتیں وہ سوال کر رہے تھے آپ کو سچ لگتی ہیں؟ اللہ کی پناہ میرے بچے جیسے ہو تم، میں کبھی تمہارے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچ سکتا۔ یہ کتنی واہیات اور بری سی باتیں ہیں کہ تمہارے مردوں کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ جس کے پاس اتنا اچھا حوصلہ ہو، اللہ کی پناہ ہو، وہ کیوں تھکے گا؟ زیادہ سے زیادہ سوچ رہا ہوں شہر چھوڑ دوں گا، بات ختم۔ ویسے بھی میرا یہاں کون ہے جس کو چھوڑنے پر مجھے موت آئے گی؟ بچے ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ ہاں انکل، جینا مشکل ہو گیا ہے، میں لوگوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں یوں میرا دل بند ہو سکتا ہے، ورنہ مجھ سے بڑا حوصلہ ہے، میں برداشت کر لوں گا۔ تہمینہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ یہ باتیں پھیلائی کس نے ہیں؟ پتہ نہیں، بیوی سے بڑا کوئی ہمراز نہیں ہوتا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تمہیں نہیں لگتا یہ باتیں تہمینہ نے کی ہیں؟ جس قدر وہ تم سے باغی رہتی ہے، شک کرتی ہے، یہ ساری باتیں بھی انہی میں سے ہیں۔ اگر اس نے کیا ہے تو میرا حساب اللہ پر ہے۔ میں اس سے بد زبانی کر کے، اس کی تذلیل کر کے خود کو بھی اس لائن میں شامل نہیں کر سکتا۔ اقبال صاحب اس شخص کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ کیا ظرف تھا اس کا؟ وہ اپنی جاب سے واپس جا رہا تھا جب اسے کچھ لوگ ہنستے ہوئے محسوس ہوئے۔ یوں تو وہ ان سے بہت دور کھڑے تھے، مگر سیف کو لگا وہ اسی پر ہنس رہے ہیں، اسی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ لوگ ہنستے ہوئے ایک نظر اسے دیکھ لیتے تھے۔ یہ تذلیلیں، یہ حقارت، بری نظریں وہ کئی ہفتوں سے برداشت کر رہا تھا۔ اس کا ظرف بہت بڑا تھا، وہ چیزوں کو دل پر نہیں لیتا تھا، مگر اب لے رہا تھا۔ وہ بھی انسان تھا، چیزیں اسے گھوٹنے لگی تھیں، دم گھٹ رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا گھر میں داخل ہوا۔ لان میں کھڑی سارا نے یہ منظر دیکھا تھا، اس کا اترا ہوا چہرہ، پھر گہرے سانس لیتا وجود، اور اوپر جاتا تھکا ہارا سیف علی، اور وہ ٹھٹکی وجہ سے بہت مایوس لگا، جیسے بے حد مایوس ہو، نراش ہو۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھا اس چیز کو دیکھ رہا تھا جو وہ اپنے لیے منتخب کر چکا تھا، موت۔ اگر وہ یہ پی لیتا تو مر جاتا، اور وہ آج مر ہی جانا چاہتا تھا۔ ایک مرد کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لوگ، سماج اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے گلاس ہاتھ میں اٹھایا، تبھی اسٹڈی کا دروازہ کھلا۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اس وقت؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ سے گلاس چھینتی زمین پر پٹک چکی تھی۔ گلاس میں موجود زہر آلود شربت زمین پر بکھرا۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اپنی جان لیں؟ تم ہوتی کون ہو میری زندگی میں یوں شراکت کرنے والی؟ وہ جو آپ سے بے حد محبت کرتی ہے، وہ جو آپ کی کبھی ناقدری نہیں کر سکتی۔ اچھا، ایسے مرد سے محبت کر کے تمہیں ملے گا کیا؟ ہماری عمروں کا ہی فرق دیکھ لو۔ آپ نے عمر کا فرق دیکھا تھا شادی کرتے ہوئے؟ یہ میرے ماں باپ کا فیصلہ تھا، تو میرے ماں باپ بھی کر لیں گے نا میرا فیصلہ۔ وہ ہنس پڑا۔ اچھا، تمہارے ماں باپ تمہاری شادی ایک شادی شدہ انسان سے کروائیں گے؟ میں نے بہت بار وارننگ دی ہے تمہیں، مجھ سے دور رہو۔ اپنے ذہن سے یہ گن نکالو، میری محبت کوئی گن نہیں۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ کوئی دنیا، کون چار لوگ، کیسی عمر کا فرق، کیسی باتیں، میں کچھ نہیں مانتی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ اس لڑکی کی جرأت پر حیران تھا۔ اس نے خود سے دور کرتے ہوئے انگلی آگے کر کے کہا، اپنا اور میرے بیچ کا فاصلہ برقرار رکھو۔ تم جانتی ہو مجھے، میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں۔ تو کس طرح کے آدمی ہے؟ جس طرح کا آدمی آپ کی بیوی آپ کو بنانا چاہتی ہے؟ وہ چیخا۔ چپ کر جاؤ، میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی کینچی جیسی زبان تو سن لیتے ہیں آپ۔ میرے حق پر باتیں سمجھ میں نہیں آتی آپ کو؟ وہ میری بیوی ہے اور تم کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اس لیے بیوی کی نافرمانیاں سہتے ہیں آپ، کیونکہ اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں تو آپ کا اس کے علاوہ کون ہے؟ اسے اس چیز کا احساس کیوں نہیں ہے؟ تمہیں کیا پڑی ہے میری زندگی سے؟ تم صرف میری اسٹوڈنٹ ہو۔ تبھی سارا کا پیر پھسلا اور وہ زمین پر گری، اور اس کی طرف ابھی دیکھ ہی رہا تھا۔ ایک دو قدم بڑھانے پر وہ بھی پھسل گیا۔ وہ دونوں اب ایسی پوزیشن میں تھے کہ کوئی بھی انہیں دیکھ لیتا تو غلط سمجھتا۔ تبھی اسٹڈی کا دروازہ کھلا اور اس کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی، اور پھر یوں تماشا لگا کہ بات طلاق تک آ گئی۔ سارا نے اس کے سامنے اعتراف کیا تھا، جو تم نے دیکھا ہے وہی صحیح ہے۔ اس کے ماں باپ بھی وہاں تھے اور ایک عجیب سی سچویشن بن گئی تھی۔
علی نے سارا کی طرف دیکھا. سچ کہو، جھوٹ مت کہو پلیز. اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. میں سچ کہہ رہی ہوں. ہمارے بیچ میں جو ہے وہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. وہ چیخا. سارا پلیز، مجھے طلاق چاہیے تم سے. میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. میں تم جیسے بد کردار شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس کے ویسے ہی کردار مشکوک ہو. میں ویسے ہی گھٹ گھٹ کے رہ رہی تھی، اب نہیں رہ سکتی. سارا ہنسی. دیکھو ذرا کہہ کون رہا ہے کہ کس کا کردار مشکوک ہے. تہمینہ اس کی طرف دیکھنے لگی. کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ عجیب عجیب سے زاویے بنا رہی تھی، جیسے چاہتی ہو کہ وہ کچھ نہ بولے، مگر وہ سارا ہی کیا جو اس کی بات سن لیتی. آپ بھی تو پوچھے نا اپنی بیوی سے، رات کے اندھیروں میں کس کو بلاتی ہیں؟ علی نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے کھا جائے گا. کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں کچھ بھی سن سکتا ہوں، یہ نہیں سن سکتا. اپنے خلاف باتیں سن سکتے ہیں جو انہوں نے ہی پھیلائی ہیں، اور ان کے خلاف وہ بات نہیں سن سکتے جو سچ ہے کہ آپ کی پیٹھ پیچھے کیا کرتی رہتی ہیں. اقبال اکبر آگے بڑھے. کیا کر رہی ہوں؟ چپ کر جا بابا، مجھے بولنے دیں. ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ، تم مجھے رسوا کیوں کرنا چاہتی ہو؟ بابا میں آپ کو رسوا نہیں کر سکتی، آپ مجھے صحیح بتانے دیں نا، سچ بتانے دیں. اس کی ماں نے اس کا بازو تھاما. لڑکی تم یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑے مجھے بولنے دیں. علی نے ہاتھ کے اشارے سے اقبال اکبر کو روکا. سننے دیں مجھے، بولو کیا کہنا چاہتی ہو. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا. وہ بھی اسی کے سامنے کھڑی تھی. تہمینہ چاہتی تھی کہ یہ سب رک جائے. وہ غصے میں جلد بازی میں جو ریئیکٹ کر گئی تھی، اب اسے اس کا خمیازہ بھگتنا تھا. شاید سارا جانتی تھی کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے گی، اور یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا تھا. وہ سب کچھ A to Z بتاتی چلی گئی. انہوں نے خود مانا ہے میرے سامنے، یہ آپ سے جلتی ہیں، آپ سے حسد کرتی ہیں، برسوں کی دشمنیاں نکال رہی ہیں. علی کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں. وہ شکستہ قدموں کے ساتھ اپنی بیوی کی طرف پلٹا. زندگی میں پہلی بار اس کے آگے سوال کیا. کیا یہ سچ ہے تہمینہ؟ مجھے بتاؤ، کیا یہ سچ ہے؟ وہ اسے پہلی بار تہمینہ کہہ رہا تھا، ورنہ وہ اسے مینا کہا کرتا تھا. تہمینہ کی آنکھیں پھیلیں، یعنی وہ ان باتوں پر یقین کر رہا تھا. وہ چیخا. میں پوچھ رہا ہوں کیا یہ سچ ہے؟ میرے سارے قریبی لوگ اکثر مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تم جتنے بھی بدنام ہوئے ہو تمہاری بیوی کی وجہ سے ہوئے ہو. میں نہیں مانتا. میں سوچتا ہوں کہ تم کتنی بھی بد زبان ہو، کتنی بھی میری نافرمان ہو، کتنی بھی میری تذلیل کرتی ہو، مگر آخر میں میری بیوی ہو. میرا کردار خراب کیسے کر سکتی ہو؟ چلو میں اپنے آپ تک تو سہ سکتا ہوں، تم میرے ساتھ وفادار بھی نہیں، میرے پیٹھ پیچھے یہ کرتی رہتی ہو. اگر میں خوبصورت ہوں اور اللہ نے مجھے ایسا بنایا تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے کبھی ہمارے بیچ کے فرق کو ہمارے رشتے کے بیچ نہیں آنے دیا. ہمیشہ تمہیں محبت اور عزت دی کیونکہ وہ تمہارا حق تھا. وہ رو رہا تھا، سسک رہا تھا. آج پہلی بار اقبال اکبر اور ان کی بیوی اور سارا بھی اسے یوں شکستہ روتا ہوا دیکھ رہے تھے، ورنہ وہ تو ہمیشہ بہادر، اعلیٰ ذر، چپ چاپ خاموش رہنے والا بچہ تھا. اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے تم نے تو مجھے دنیا کے لیے مذاق بنا دیا. لوگ میرے بیٹے کو بھی سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کیا میں اس کا باپ ہوں، کیونکہ میں تو نامرد ہوں نا. سارا نے آنکھیں سختی سے بند کی. مجھے نہیں پتا تھا یہ باتیں تم نے کی. سسکیاں گونج رہی تھیں. وہ شکستہ قد کے ساتھ اپنی چیئر پر بیٹھ گیا، لوگوں کے سامنے اپنا تماشا دیکھتے ہوئے. اور پھر یہ حال. وہ تھک گیا تھا، اسی لیے مر جانا چاہتا تھا، مگر شاید قسمت کو اور تکلیفیں منظور تھیں. اس کے قدموں میں بیٹھی تھی. یہ دوسرے دن کا واقعہ تھا. میں بہک گئی تھی. اس نے مجھے اکسایا تھا، اپنے جال میں پھنسایا تھا. میرا دل مجھے تمہارے بارے میں باغی کرتا تھا، کہتا تھا تم جان بوجھ کر لوگوں کی باتوں کا لطف اٹھاتے ہو کہ وہ خوبصورت نہیں، تم خوبصورت ہو. اچھا، بچپن سے لے کر آج تک مینا میں نے کبھی تمہاری ظاہریت کو جج نہیں کیا. امی بابا کا انتخاب تھی تم میرے لیے. میں نے سر آنکھوں پر رکھا. شادی کے پہلے دن سے تمہیں محبت دی، عزت دی. میرے پاس جو تھا تمہارا تھا. اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا. اپنی محبت، اپنی نظریں سب تم تک محدود رکھا. اور تم کہتی ہو کہ وہ تمہیں اکساتا تھا، اسی لیے تم نے میری عزت کا پاس نہیں رکھا. میں شوہر ہوں تمہارا. کیسے؟
اور پھر کہتی ہو کہ میں خوبصورت ہوں۔ اگر خوبصورت مرد کا نصیب بھی یہ ہے تو کاش میں بدصورت ہوتا۔ وہ رو رہا تھا۔ تم مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ نہیں پلیز، میں بہک گئی تھی۔ مجھے اتنی بڑی سزا مت دو، تمہیں امی ابو کا واسطہ۔ وہ جو اسے طلاق دینے لگا تھا رک گیا۔ وہ اس کے مرے ہوئے ماں باپ کو قبر سے نکال کر آئی تھی، جن کو واقعی اس سے بہت محبت تھی۔ نظریں پلٹ کر وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اگر میرے سامنے آؤگی تو میں نہ جانے کیا کر بیٹھوں گا۔ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ کیوں آئی ہو؟ تباہ کرنا تھا نا؟ مجھے کر چکی ہوں، اب نکل جاؤ۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھی۔ میں محبت کرتی ہوں تم سے، شادی کر لو۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں شادی شدہ ہوں، تم اسے طلاق دے دو گے؟ میں نہیں دوں گا۔ طلاق کیا کرو گی؟ اتنے بے غیرت نہیں ہو تم کہ ایسی بیوی کو اپنے پاس رکھو جس کا کردار ہی ٹھیک نہیں۔ وہ نظریں چرا رہا تھا کیونکہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں محبت کرتی ہوں، میں مرہم بنوں گی، مجھے مرہم بننے دو۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کس طرح کی لڑکی ہو؟ میں اسی طرح کی لڑکی ہوں جن کو گھر بسانے آتے ہیں، گھروں کے تماشے نہیں بناتی۔ میں اسی طرح کی لڑکی ہوں۔ ایک دفعہ مجھے اپنے گھر میں رکھ کر دیکھیں۔ اگر میرے کردار کے گرویدہ نہیں ہوئے آپ تو چھوڑ دیجیے گا مجھے۔ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ سرمئی رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، سلیقے سے دوپٹہ سر اور کاندھوں کو چھپائے ہوئے تھا، اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جاؤ یہاں سے، آپ کو میرے سر کی قسم۔ مجھے اپنی دسترس میں لے لیں۔ بابا میرا نکاح کہیں اور کروا رہے، میں زہر کھا کے مر جاؤں گی۔ اسے دیکھنے لگا۔ فکر نہیں کرو، مرنے نہیں دوں گا میں تمہیں۔ تمہارا ایک احسان ہے میرے سر پر، وہ اتارنا ہے۔ وہ زہر فرش پر پھینک کر اسے بچانے والی بات یاد کرتے ہوئے بول رہا تھا، اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اپنے باپ کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ آپ سے کس نے بات کی ہے؟ سیف خود آیا تھا۔ کیا سچ؟ ہاں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بار بھی لگی لپٹی کا سہارا نہیں لیا۔ وہ بہت صاف انداز میں کہہ کے گیا ہے کہ تم سے دوسری نکاح کی خواہش رکھتا ہے، اور یہ خواہش صرف اس کی نہیں تمہاری بھی ہے۔ اگر مجھے سیف سے محبت نہ ہوتی تو میں ہنگامہ کرتا، چیختا، چلاتا کہ میری بیٹی ہی کردار ٹھیک نہیں، مگر تمہارا کردار میری آنکھوں کے آگے ہے، اور اس کا بھی میں جانتا ہوں کتنا عظیم، کتنا پیارا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اس کی بیوی بہت گری ہوئی عورت ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہاری زندگی کو اثر انداز کرے، اسی لیے میں نے اس کے آگے بس ایک شرط رکھی ہے۔ کون سی شرط رکھی آپ نے؟ کہیں وہ مکر ہی نہ جائے۔ بابا تم چپ چاپ بیٹھو، میں تمہاری خواہش کا پاس رکھ رہا ہوں نا، تو تمہیں بھی وہ بات ماننی پڑے گی جو میں اس کے آگے رکھی ہے۔ آپ نے کیا کہا ہے ان سے؟ میں نے کہہ دیا ہے ساتھ ساتھ کہ تم سے نکاح ایک ہی شرط پر ہوگا، جب وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ وہ دھڑ سے بیٹھی۔ وہ طلاق نہیں دیں گے۔ اگر میں کہوں کہ وہ کہہ کر گیا ہے کہ وہ طلاق دے دے گا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ سچ؟ ہاں۔ کہتا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اسی لیے چھوڑ دے گا۔ آپ بے فکر رہیں۔ تو مجھے اس لڑکی کے لیے چھوڑ رہے ہو نا؟ وہ طلاق نامہ اس کے آگے رکھتے ہوئے اپنی چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ تم نے مجھے منہ سے نہ طلاق دینے کا پابند کیا تھا۔ طلاق نامے پر پابندی نہیں تھی، میں دستخط کر چکا ہوں، تم بھی کر لو۔ میری طرف سے آج کے بعد تم آزاد ہو۔ میں خود سیف علی تمہیں طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ آج میں نے خود کو تمہارے ساتھ پابند ہر رشتے کو ختم کیا۔ تم سے جڑی ہر تکلیف کو اپنے وجود سے اچھال پھینک رہا ہوں۔ تم نے ان شادی کے 10 سالوں میں مجھے کچھ نہیں دیا سوائے غم کے، رسوائی کے اور تکلیف کے۔ بیویاں تو شوہروں کے لیے آسانی کرتی ہیں، سکون پیدا کرتی ہیں۔ کوئی ایک دن بتاؤ جب تم نے میرے لیے آسانی پیدا کی ہو؟ کبھی نہیں۔ ہاں البتہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں تمہیں سکون کا باعث بن سکوں، تمہارے لیے آسانی کر سکوں، مگر شاید میں بھی بہت برے طریقے سے فیل ہوا ہوں۔ میرے ماں باپ مجھ سے بڑے مایوس ہوں گے، نفرت کریں گے، مگر میں آخرت میں ان کو جواب دے دوں گا۔ زندگی ایسے نہیں گزار سکتا ایک ایسی عورت کے ساتھ جس کا کوئی کردار نہیں۔ امی بابا کا گھر میں تمہارے نام کر چکا ہوں، تم وہاں جا کر رہ سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں تم میرے بیٹے کی ماں ہو اور تمہارا میرے علاوہ کوئی نہیں۔ خیر تھا تو میرا بھی کوئی نہیں تمہارے علاوہ، مگر اب سے میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ کوشش کروں گا کہ میں تمہارے سامنے نہ آؤں، اور تم بھی یہ کوشش کرنا کہ میرے سامنے نہ آؤ۔
عدت تو اسی گھر میں پوری کرو گی، کیونکہ یہاں میں تو تمہیں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ ملازمہ کو کہہ کر میں تمہارا سامان بند کروا دیا ہے، اسی لیے نیچے ڈرائیور کھڑا ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو سب کچھ پہلے ہی طے کر چکا تھا۔ وہ اٹھی شکستہ قدموں کے سے اٹھاتی ہوئی نکل رہی تھی، جب پیچھے سے آواز نے اسے روکا۔ میرا بیٹا میرے ساتھ ہی رہے گا، اور یہ سزا میں نے تمہارے لیے منتخب کی ہے۔ ملنے آتا رہے گا، اور وہ صرف ملاقات ہوگی، کیونکہ وہ ایسی ماں ڈیزرو نہیں کرتا۔ تم جا سکتی ہو۔ اللہ نے عورت کو بہت نرم بنایا ہے، بہت مضبوط، عزت کرنے والی، گھر بسانے والی بنایا ہے، مگر عورتیں اگر ایسی ہوں، تہمینہ سیف جیسی، تو پھر گھر رسوا ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کے اندر جتنا حسد، جلن اور کڑواہٹ بھری تھی، وہ اسی کے ساتھ رہ گئی۔ وہ اپنے ہی شوہر سے نفرت کرتی رہی، یہ جانے کے بغیر کہ اس میں اس کا نقصان تھا، اور آج نقصان بھرنے کا دن تھا، اور وہ نقصان اٹھا کر جا چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو گلے سے لگاتے ہوئے اس کی پیشانی، رخسار چومنے لگا۔ بابا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اپنی پیاری سی آواز میں کہنے لگا۔ میں بھی۔ اسے شادی کے 8 سال بعد ہوا تھا، لمبے امتحان کے بعد اللہ نے اسے اولاد دی تھی۔ آج لوگ اس پر بھی سوال اٹھا رہے تھے۔ علی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہے، جو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کرتا رہا۔ وہ ماں سے زیادہ باپ سے کلوز تھا۔ علی نے ہی راتوں کو جاگ کر اسے سلایا تھا، اس کا خیال رکھا تھا، پیار کیا تھا، اسے چلنا سکھایا تھا، بولنا سکھایا تھا۔ اس کی عمر کے مطابق وہ باپ سے بڑا مانوس تھا، جیسے بچے ماں سے ہوا کرتے ہیں، بالکل ویسے۔ وہ اپنے باپ کے آنسو صاف کرتا ہوا اپنے رخساروں کے ساتھ مسکرانے لگا۔ علی بے اختیار مسکرایا۔ کون کہتا تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا؟ اس کا بیٹا اس کا کل اثاثہ تھا۔ ان 10 سالوں کا اثاثہ جو اس نے اس عورت کو دی، اس کی وفا کا اثاثہ، اس کی محبت کا اثاثہ۔ میں ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں زارا سے۔ کیا بات کرو گے؟ وہ تو تمہاری محبت میں ہے، اسے کچھ سننا ہی نہیں ہے، پھر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح سے پہلے ایک بار پلیز۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا بچے؟ اندر ہی ہے، میں بلا لیتا ہوں، تم دونوں آرام سے بات کرو۔ تھینک یو سو مچ۔ اقبال اکبر بہت پڑھے لکھے اور ذہین انسان تھے۔ ان کی سوچ چھوٹی نہیں تھی، وہ بڑے دل کے مالک تھے، وسیع تھے، اور ان کی شخصیت سے صاف ظاہر ہوتا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور علی اسے دیکھ رہا تھا۔ تم سچ میں مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ دیکھو ابھی بھی موقع ہے، انکار کر سکتی ہوں۔ دنیا مجھ پر تنگ ہے، مجھے صحیح نہیں سمجھتی، سہ پاؤ گی؟ میں نے کچھ سوچا ہے۔ علی اسے دیکھنے لگا۔ کیا سوچا ہے؟ نکاح کر کے مجھ سے اور یہاں سے شفٹ ہو جائیں کہیں دور، جہاں رکھیں گے، جیسا رکھیں گے میں رہ لوں گی۔ چھوٹی سی ہو تم اور باتیں کیسی ہیں، دیکھو نہیں رہ پاؤ گی تم، کبھی بھی اپنے ماں باپ سے الگ نہیں رہی۔ شادی کے بعد ہر لڑکی کو رہنا پڑتا ہے، میں رہ لوں گی۔ آپ کی عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے، میں خود بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ چپ ہوا، اس 20 سالہ لڑکی کو دیکھنے لگا۔ کون کہتا ہے کہ چھوٹی عمر میں لڑکیاں میچور ہوتی ہیں؟ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی بہت میچور تھی۔ مجھے نہیں سنبھال پاؤ گی؟ وہ بہانے بنا رہا تھا جیسے وہ رک جائے۔ میں آپ کو سنبھال لوں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ اتنی مضبوطی سے بولی تو وہ مسکرایا۔ میں ایک بیٹے کا باپ ہوں، یہ آخری بہانہ تھا۔ میں بہت محبت کرتی ہوں مزمل سے، ساری زندگی کرتی رہوں گی۔ اپنی اولاد کے بعد فرق کرو گی؟ یہ وہ تیر تھا جو اسے نہیں چلانا چاہیے تھا، مگر چلا رہا تھا۔ وہ آنکھیں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اگر آپ نے اتنا شرف بخشا مجھے کہ میں آپ کی اولاد کی ماں بنوں، تو سب سے پہلی اولاد مزمل ہی ہے میری۔ وہ اس لڑکی کے جوابوں پر حیران تھا۔ ٹھیک ہے، مرضی تمہاری، بعد میں الزام مت دینا مجھے، میرے دل میں اتنا حوصلہ نہیں کہ اب میں کچھ برداشت کر سکوں۔ بہت کچھ سہ رہا ہوں، بہت کچھ سہنا ہے ابھی، میں سہنے نہیں دوں گی، خود پر لے لوں گی۔ وہ آگے بڑھا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں مزید دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میری عادت نہیں ہے، میں اپنے وجود سے منسلک کسی کو تکلیف نہیں ہونے دیتا، تم میرے پاس محفوظ رہو گی۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا اور وہ اس کی پرچھائی کو جاتی دیکھتی رہی تھی۔ نکاح کے کچھ ہی دنوں میں ہو گیا تھا۔ وہ اب سارا سیف علی تھی، اور یہ ایک ایسی خوشی تھی جس میں وہ سرتپا سرشار تھی۔ یہ وہ خواب تھا جو وہ 15 سال کی عمر سے دیکھ رہی تھی، اور اب پورا ہو گیا تھا۔ گھر کے ماحول سے اسے یہی اندازہ ہوا کہ وہ یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ اسے بھی جانا تھا۔
وہ کوئی سوال نہیں کر رہی تھی، بس جانتی تھی وہ جہاں جائے گا اسے ساتھ جانا ہے۔ ماں باپ سے ملتے وقت وہ بہت روئی تھی۔ اس نے روتا ہوا دیکھ کر علی نے نظریں چرائی تھیں، جیسے اسے روتا ہوا نہ دیکھ پا رہا ہو۔ اسے اپنی ہی کیفیت سمجھ نہیں آئی۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ وہ خود سے منسلک ہر وجود سے اسے محبت ہو جاتی تھی۔ لاہور پہنچتے ہی وہ اسے ایک بہت خوبصورت اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ یہ اپارٹمنٹ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ 4 کمرے، کچن، ٹی وی لانچ تھا اور گھر میں ہر سہولت سے بھرا پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ آپ کا ہے؟ وہ مسکرایا۔ ہاں میرا ہی ہے، میں اکثر لاہور آتا جاتا رہتا تھا تو یہیں رہتا تھا۔ تو آپ نے اپنی بیوی کو یہاں کیوں نہیں رکھا؟ اب تو زیادہ تر لاہور آتے جاتے رہتے تھے کام کی وجہ سے۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ اس کا مزاج ذرا مختلف تھا، اسی لیے وہ کراچی میں رہنا پسند کرتی تھی۔ وہ مزمل کو سلا کر کمرے میں داخل ہوا تو وہ بستر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ چند سیکنڈ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ قدم بڑھاتا وہ اس کے آگے بیٹھا تو وہ ٹھٹک کر اٹھ بیٹھی۔ اٹس اوکے، تم سو سکتی ہو۔ نہیں، میں آج سونا نہیں چاہتی۔ وہ جس بے باکی سے بولی، نظریں علی کی جھکی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ آپ تو میری طرح شرما رہے ہیں، تو تم شرما کیوں نہیں رہی؟ تمہارے حصے کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی سے کمرہ روشن ہوا۔ اتنی خوبصورت ہنسی تھی اس کی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہی کہ تمہاری مسکراہٹ بہت پیاری ہے۔ دیکھو ذرا، کہہ کون رہا ہے جو خود بہت کم مسکراتا ہے، مگر جب مسکراتا ہے تو لوگ دل تھام کر رہ جاتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ تم واقعی، سارا نے اپنے ہاتھ دل پر رکھا، ماشاء اللہ۔ تو وہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی پر وہ تیز بولی، اللہ ہمیشہ قائم رکھے آپ کی مسکراہٹ، ہنسی اور سکون۔ وہ غور سے دیکھتا رہا۔ اتنی محبت کیوں کرتی ہو مجھ سے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور اتنا کوئی خاص بھی نہیں ہوں۔ وہ ہاتھ کا مکہ بناتی اس کے سینے پہ مار چکی تھی۔ انسان کی خصوصیت لوگ بتاتے ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیسے ہیں۔ اچھا، وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کتنا پیارا لگ رہا ہے نا میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں؟ وہ مسکرایا۔ جانتی ہو آج میں بہت مسکرایا ہوں۔ میری مسکراہٹ بہت کم ہی ابھرتی ہے کیونکہ وجوہات نہیں ہوتی نا، مگر جب سے تم سے نکاح ہوا ہے وجوہات بنتی جا رہی ہیں۔ میرے ساتھ رہیں گے نا تو ہنسمکھ ہو جائیں گے۔ وہ ایک بہت خوبصورت انگوٹھی اسے پہناتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاں یقین تو ہے مجھے، میں چاہتا ہوں تم وقت لو اپنے لیے، میرے لیے، مزمل کے لیے۔ خود کو سنبھالو۔ میں اتنی جلدی خود کو تم پر مسلط نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں پہلے تم سمجھو مجھے بھی، اس رشتے کو بھی۔ جب مجھے لگے گا کہ تم واقعی اس رشتے کے لیے تیار ہو تو میں خود پہل کروں گا، مگر ابھی نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کی محبت کے لیے تیار نہیں؟ وہ ہنس پڑا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے میں تمہاری محبت کے لیے تیار نہیں۔ وہ بلش ہوئی۔ مجھے خود کو تمہارے لیے تیار کرنا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ یوں ہی بات کرتا تھا، پیارے شائستہ انداز میں۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ وہ سر جھکا گئی تھی۔ وہ مزمل کے ساتھ سوتا تھا اور وہ اپنے کمرے میں یوں ہی زندگی گزر رہی تھی۔ وہ صبح کو اسے اٹھاتی تھی، اس کے لیے ناشتہ بناتی تھی، گھر کا خیال رکھتی تھی، مزمل سے محبت کر رہی تھی۔ 2 ماہ گزر گئے تھے اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے۔ وہ یوں ہی تھی جیسے بس علی کا دل جیتنا چاہتی ہو۔ ان کے من پسند کھانے بناتی تھی، اس کے لیے تیار ہوتی تھی، اس کے گھر لوٹنے پر مسکراتی تھی، اس کے لیے سکون بنتی تھی۔ ان 2 ماہ میں علی نے اس کی اونچی آواز نہیں سنی، کوئی بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ خود ہی اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا کرتا تھا۔ وہ ویسے بھی ایک بہت اچھا مرد تھا، اس کے وجود سے کسی عورت کو کیا تکلیف ہو سکتی تھی؟ وہ تو آسانیاں پیدا کرنا جانتا تھا۔ اگر اسے لگتا تھا کہ سارا کو کوئی چیز بنانا نہیں آتی تو وہ خود کھڑے ہو کر وہ چیز بنا لیا کرتا تھا اور اسے سکھا بھی دیا کرتا تھا۔ محبت سے، پیار سے، شفقت سے، کچھ بھی، کسی چیز سے کوئی نقص نہیں نکالا تھا۔ شکایت کرنے کا عادی ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ چاہتی تھی وہ شکایت کرے، لڑے، تھوڑا روب کرے جیسے شوہر کرتے ہیں، مگر وہ ایسا نہیں تھا۔ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ 4 کام کرتی تھی تو اسے 100 دفعہ یاد دلاتا تھا کہ اس نے کیا 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 اور وہ سراہے جانے کے قابل ہے۔ ان کا رشتہ مضبوط ہو رہا تھا۔ دن بدن انہیں ایک دوسرے کی عادت ہو رہی تھی، انسیت ہو رہی تھی، ایک دوسرے سے باتیں کرنے کی،
ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کی، ٹی وی دیکھنے کی، مزمل کے ساتھ وقت گزارنے کی، لانگ ڈرائیو پر جانے کی۔ علی یوں تھا جیسے پھر سے زندہ ہو رہا تھا۔ اسے پہلی بار پتہ چل رہا تھا کہ ہم سفر کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، محبت کرنا کسے کہتے ہیں۔ سب کچھ صرف جسمانی رشتہ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی انسان کی کئی ضرورتیں ہوتی ہیں جو ان کے بیچ میں ہو رہی تھی۔ وہ محبت تھی، خلوص تھا، پیار تھا، جو کسی بھی عیب سے پاک تھا۔ یوں ہی وقت گزر رہا تھا۔ پچھلے 5 ماہ سے زندگی جنت تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے بیٹھا تھا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ وہ تو مزمل کے ساتھ سوتا تھا، آج یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ انگلیاں چٹکنے لگی۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس، بال کھلے ہوئے تھے، ہلکا پھلکا میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی اپنے شوہر کے لیے تیار ہوا کرتی تھی۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا، مگر آج اسے اپنے یوں کمرے میں دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ اس کی تعریفیں بھی کیا کرتا تھا، اسے سراہتا بھی تھا، دھیرے دھیرے اپنے لمس کا عادی بھی بنایا تھا۔ کبھی کبھی یوں ہی ہاتھ پکڑ لیتا تھا، گلے لگا لیتا تھا، پیشانی چوم لیتا تھا، مگر آج وہ بہت ڈر رہی تھی۔ اس نے ہی تو کہا تھا کہ جب اسے لگے گا وہ تیار ہے ہر اس رشتے کے لیے تو وہ خود پہل کرے گا، مگر اب اتنی الجھن کیوں ہو رہی تھی؟ وہ قدم بڑھاتی ہوئی اپنی طرف آ کر بیٹھ گئی۔ آج آپ یہاں سوئیں گے؟ وہ الجھی ہوئی بولی۔ وہ اس کی طرف مسکراتے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ تمہارے ساتھ نہیں سو سکتا؟ وہ مسکرائی۔ نہیں، ایسا تو نہیں، آپ سوتے نہیں نا، اس لیے پوچھ رہی تھی۔ آج کے بعد تمہارے ہی ساتھ سویا کروں گا، تم بیوی ہو نا میری، ہمیں ساتھ ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اٹک رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ یار، تم کہہ بھی سکتی ہو کہ تم نروس ہو، ہمارے بیچ میں اتنی انڈرسٹینڈنگ تو ہے، اب کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آ بیٹھا۔ میں نے کہا تھا نا میں خود کو تمہارے لیے تیار کروں گا، جس دن تم سے محبت ہو گئی اقرار کروں گا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اس کے بے حد پاس آ کر بیٹھا۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم ٹھیک کہتی تھی، میں تمہارا گرویدہ ہو گیا ہوں۔ سیف علی کو تم سے محبت ہو گئی، اتنی محبت کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے، احساس کیا ہوتا ہے، سکون کیا ہوتا ہے۔ تم نے وہ دیا ہے مجھے، تم نے بتایا ہے۔ وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ یہی عزت تو وہ چاہتی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم رہا تھا، پیشانی چومتے ہوئے آنکھیں چوم رہا تھا، اور اب دھیرے دھیرے وہ اس کا لمس خود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس میں کھو رہا تھا، بہک رہا تھا۔ وہ اسے بہکنے دے رہی تھی کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے اس دن کا انتظار کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ خود اس کی طرف آئے، اور وہ آ گیا تھا۔ وہ محبت کرنے لگا تھا، وہ اسے اپنے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ عورت چاہے تو کیا سے کیا کر سکتی ہے۔ سارا اقبال نے سیف علی کو اپنا گرویدہ کر دیا تھا۔ وہ بہک رہا تھا تو وہ بھی اس میں بہکی ہوئی تھی۔ دونوں محبت میں مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے۔ کسی کو کسی چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ رات ہولے ہولے گزر رہی تھی اور وہ رات کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ میری بات مانو مزمل، چپ چاپ یہ کھا لو۔ امی نہیں کھا سکتا، مجھے نہیں پسند نا یہ، مگر تمہارے لیے اچھا ہے نا۔ وہ اپنی پیاری سی آواز میں سبزی کھانے سے منع کر رہا تھا۔ میں روز تمہاری بات مانتی ہوں، پاستا بنا کے دیتی ہوں۔ کتنی بری بات ہے نا کہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں یہ کھا لو اور تم نہیں کھا رہے۔ وہ بڑے پیار سے گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھی تھی۔ وہ مسکرایا۔ کھا لیتا ہوں۔ پیارا سا منہ بناتے ہوئے روٹی کا ایک نوالا بنا کر وہ اس کے منہ کے آگے لے گئی تھی۔ کھاؤ۔ وہ آنکھیں گول کرتا کھانے لگا۔ وہ ہنستا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مزمل کو سبزی کھلانا بہت مشکل ہوتا تھا، اور وہ دونوں یوں ہی پیار سے بہلا پھسلا کر اسے کھلاتے تھے۔ سارا بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ سارا سے تو وہ کھا لیتا تھا، مگر علی کے ساتھ وہ اتنے نخرے کرتا تھا جیسے کوئی روٹی ہوئی محبوبہ ہو۔ وہ بڑا کلوز تھا اپنے باپ سے، ہنسی مذاق لڑنا جھگڑنا ان میں عام تھا۔ بابا دیکھیں نا، امی ضد کر رہی ہیں میرے ساتھ، چپ کر کے کھاؤ۔ وہ کچن سے ہی بولا تھا، اپنے لیے چائے بناتا ہوا۔ وہ اس سے زیادہ سختی نہیں کرتا تھا، بس یہ کہہ دینا کہ ہاں کھا لو۔ وہ چپ چاپ کھانے لگا۔ سارا اٹھ کر اس کی پیشانی چومتی اس کے گال چوم گئی۔ میرا پیارا بیٹا۔ وہ ہنس پڑا۔ آئی لو یو امی، آئی لو یو ٹو۔ ان کی محبت دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔
مزمل نے بھی تو ماں کی محبت پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کی ماں تو اس سے یوں محبت کرتی ہی نہیں تھی، نہ جانے کس طرح کی عورت تھی وہ، اور وہ اس کی ماں نہ ہو کر بھی اسے ماں کی محبت دے رہی تھی۔ علی یہ دیکھ کر اس سے اور محبت کرتا تھا اور گرویدہ ہوتا تھا اور تسلیم کرتا تھا کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کے گھر کو سارا اقبال نے جنت بنایا تھا۔ وہ اس چیز کا دل سے اقرار کرتا تھا کہ اللہ نے اس کے لیے بہترین فیصلہ لیا تھا۔ اس نے سارے غم دھو دیے تھے جن میں وہ مبتلا ہوا تھا۔ جس آزمائش سے وہ گزرا تھا اس سے زیادہ آسانی تھی۔ آپ مجھے یوں بخشتے نہیں ہیں نا، تو صبح کو میں دیر سے اٹھتی ہوں، پھر آپ کہتے ہیں سوئی رہو۔ مجھے آپ کی فکر کھاتی رہتی ہے کہ ناشتہ کیسے کریں گے اور مزمل اسکول کے لیے کیسے اٹھے گا، پھر وہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ مجھے سونے دینا۔ اس کی باہوں میں جیسے التجا کر رہی تھی، کیسے سونے دوں؟ کیسے مجھے نیند نہیں آئے گی نا؟ تنگ مت کرو، بہت برے ہیں آپ، سمجھ نہیں آتا مجھے، اتنی عادت کب ہوئی آپ کو میری؟ تم خود سے پوچھو نا کیا کیا ہے تم نے مجھ پر؟ پاگل ہو گیا ہوں۔ اس کے رخسار چومتے اس کی پیشانی چومنے لگا۔ تمہارے بغیر رہ ہی نہیں پاتا۔ ایسا تو نہیں تھا یار۔ وہ خود کو دیکھنے لگا۔ وہ ہنس پڑے۔ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں جب محبت ہوتی ہے۔ پہلی بار ہوئی ہے آپ کو، کیا لگتا ہے؟ وہ ہنس پڑا۔ ہاں پہلی بار ہوئی ہے۔ تو میری پہلی محبت ہو، محبت کا احساس ہی تم نے دیا ہے، تو ظاہر ہے تم سے ہی ہے۔ وہ ہنسنے لگی، بلش ہونے لگی اور اس میں مزید کھونے لگا۔ سارا اسے آواز دیتے ہوئے وہ گھر سے داخل ہوا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اسے آواز دیتا تھا، جیسے اسے دکھ جائے۔ وہ نہیں دکھتی تو آرام ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ کمرے سے نکلی، نیلے لباس میں تیار، خوبصورت دکھتی ہوئی چلتی اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کی پیشانی چومی، گہرا سانس لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر سکون ملتا ہے، ایسا سکون میری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا جو تم دیتی ہو۔ وہ مسکرائی۔ اس کا بیگ اس کے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کی ناک کی ٹپ کو چھو لیا۔ آپ بھی تو سکون ہیں، مرد اگر ایسے ہوں تو ہر گھر جنت ہو۔ اچھا، یعنی اچھا ہوں میں؟ ہاں، میرا بیسٹ شوہر ہے، اتنا بیسٹ کہ میں اس کی تعریف کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ اللہ نے مجھے بہترین سے نوازا۔ ہاں یہ تو ہے۔ چلو۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے گھر میں اندر داخل ہو رہا تھا۔ مزمل کہاں ہے؟ وہ ٹیوشن پر گیا، ابھی آتا ہی ہوگا۔ میں نے کال کی تھی، ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ بس آ رہے ہیں۔ ویری گڈ۔ اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ چائے پیتے وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ وہ ہنس کر اسے کچھ بتا رہی تھی اور وہ مسکرا کر سن رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا معمول تھا، گھر لوٹ کر چائے پر سارا کی باتیں سننا۔ وہ بہت باتونی تھی اور سیف بہت کم باتیں کرتا تھا، مگر سننے میں ایکسپرٹ تھا۔ وہ سارا کی باتیں سنتا بھی تھا اور یاد بھی رکھتا تھا، کیونکہ پھر وہ پوچھتی تھی میں کیا کہہ رہی تھی، اور وہ ہنس پڑتا تھا۔ مجھے امی چاہیے، میں ان کے ہاتھ سے کھاؤں گا۔ یار پہلے تو میرے ہاتھ سے کھا لیتے تھے۔ آ جائیں گی نا امی، کہاں گئی ہوئی ہیں؟ نہیں کھاتا میں، مجھے امی کے ہاتھ سے کھانا ہے۔ دیکھو تنگ نہیں کرو بابا کو پلیز، امی تھوڑی دیر میں آ جائیں گی نا۔ وہ دروازہ کھولتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں تنگ کر رہے ہو میرے بیٹے کو؟ یار تم نے اسے اپنا اتنا عادی کر لیا نا، میرے ہاتھ سے کھا ہی نہیں رہا۔ یہ وہ بچہ ہے جو میرے ہاتھ سے کھا لیا کرتا تھا، اور دیکھو وہ روحانسا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے شوہر کی شکل دیکھتے ہوئے ہنس پڑی۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بس دکھ ہو رہا ہے یار۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھ کر اسے نوالے بنا کر کھلانے لگی، اپنے بیٹے کی پیشانی چومتے ہوئے اس کو کھانا کھلا رہی تھی۔ اٹس اوکے، میں آ گئی ہوں نا میری جان، کچھ نہیں ہوتا، کھاؤ۔ اسے کھانا کھلا کر کمرے میں سلانے چلی گئی اور وہ مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی تھی مسکراتی ہوئی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہو۔ میں کچھ بتانا چاہتی تھی آپ کو۔ میں سن رہا ہوں، بولو۔ آپ بابا بننے والے ہیں۔ اس کی طرف دیکھنے لگا سوالیہ نظروں سے، جیسے یقین نہ آیا ہو۔ سچ کہہ رہی ہو؟ نہیں، جھوٹ کہہ رہی ہوں۔ وہ منہ بلا کر دوسری طرف ہو گئی۔ ارے میں پوچھ رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کیوں یقین نہیں آ رہا؟ میں بتا رہی ہوں نا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ماشاء اللہ، تمہیں کب پتہ چلا؟ کل گئی تھی ڈاکٹر کے پاس، 2 بار کنفرم کیا میں نے، اور آپ ابھی تک یقین نہیں کر رہے؟ ارے یار، اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا گلے سے لگا چکا تھا۔ بس یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وہ مسکرا دی۔ مجھ پر بھی؟
اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا وہ پھولیں نہیں سماتی تھی۔ آپ اتنا خیال رکھیں گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس ہی آؤ گی، میرے سینے سے لگو گی، مجھے پیار کرو گی، میری عزت کرو گی، میری فرما بردار ہوگی۔ اگر میں اچھا ہوں گا تو کیوں؟ کیونکہ عورت کی فرما برداری اس کی محبت مرد کے اچھے ہونے پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اچھا ضروری نہیں ہے، کچھ عورتیں ازل سے ہی بری ہوتی ہیں۔ مرد چاہے کتنا ہی اچھا ہو وہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ تب وہ ہنس پڑا۔ سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ عورتیں میری سارا جیسی بھی ہوتی ہیں، بے حد پیاری، بے حد فرما بردار، بے حد پیاری، بے حد فرما بردار۔ وہ محبت ڈیزرو کرتی ہیں، وہ خیال ڈیزرو کرتی ہیں۔ اس کی پیشانی چومتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا تو وہ مسکرائے۔ میرا نصیب ہے یہ، تم میرا نصیب ہو۔ مزمل، میں نے سمجھایا ہے نا، امی کو تنگ مت کرو، اور ہاں تم بھی منہ اٹھا کر اسے اٹھا مت لیا کرو، بہت ہیوی ہے یہ، کچھ ہو گیا نا تمہیں تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ تو وہ ہنس پڑی۔ اپنے بارے میں نا ایسی باتیں نہیں کیا کریں، میں بڑی بری پیش آؤں گی۔ وہ مسکرایا۔ خود سے بہت محبت ہو گئی ہے مجھے۔ کیوں؟ کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میں اپنا خیال رکھتا ہوں۔ وہ مسکرائی۔ رکھنا بھی چاہیے ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہنس پڑا۔ یہ کیا اٹھا کر بیٹھ گئی ہو؟ میں نے تمہیں آرام کرنے کے لیے کہا تھا نا۔ تم سے آرام نہیں ہو رہا؟ مزمل کے کپڑے ہیں، صبح سے اسکول جانا ہے، وہی درست کر رہی ہوں۔ میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ میں نے یہاں رکھے تھے، مجھے کرنے تھے، تم کیوں میرے اور اس کے کپڑے اٹھا کر بیٹھ گئی ہو؟ وہ لازم کہاں ہے؟ اس کو میں نے چھٹی دی ہوئی ہے۔ کیوں چھٹی دی ہے؟ میں نے منع کیا تھا نا۔ آپ چڑ کیوں رہے ہیں؟ ایک کرسی پر بیٹھ کر ہی تو استری کر رہی ہوں، کون سا کھڑی ہوں؟ تمہیں کمر میں درد رہتا ہے یار، اٹھو اور جا کر لیٹ جاؤ، میں کرتا ہوں۔ میری بات مان لینا، مجھے آپ دونوں کے کام کرنا اچھے لگتا ہے۔ میں بور ہوتی ہوں، کچھ اور کر لیا کرو، ٹی وی دیکھو، اپنے لیے کچھ کھاتی پیتی رہو، یا یہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تمہاری امی کو میں نے کال کی تھی، وہ کل آتی ہے یہاں، اور بابا وہ کام سے گئے ہوئے ہیں تو وہ آ کے تمہارے ساتھ رہیں گے نا یہاں پر، تو عقل درست آ جائے گی تمہاری۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، تم لاپرواہ ہو اسی لیے اٹھو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہوا بستر پر لٹا کر باہر آیا تھا۔ وہ پیچھے سے ہنس رہی تھی۔ سیف، میں بچی نہیں ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ ملکہ عالیہ، آرام فرمائے۔ اس کا آخری مہینہ تھا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہلکی ہلکی واک کر رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا آگے پانی گرا ہوا ہے۔ ابھی ابھی تو سیف اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ ہلکی واک کرو، میں آتا ہوں۔ تبھی اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ گری نہیں تھی، اس کا پاؤں مڑا تھا۔ اسے گرنے سے پہلے سیف نے بچا لیا، مگر اسے ہلکی سی چوٹ آ گئی جس کی وجہ سے وہ کرراہ گئی تھی۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس، سانس لو۔ شرمین اکبر بھی اس کے پاس تھی۔ میری بچی، کچھ نہیں ہوگا، سانس لو۔ سیف، تم گاڑی نکالو، ہمیں اسپتال لے کر جانا ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اسے اسپتال لے آیا۔ نرس کے باہر آنے پر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میری وائف کی کنڈیشن کیسی ہے؟ وہ بہت تکلیف میں ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ وہ بینچ پر بیٹھ کے اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ وہ سارا کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میری وائف کیسی ہے؟ آئی ایم ریئلی سوری مسٹر سیف، مگر آپ کو اپنے بچوں اور بیوی میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ یہاں پر سائن کریں جیسے ہم ڈیلیوری سٹارٹ کر سکیں۔ ان کی کنڈیشن درد سے بری ہو رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہم بچوں کو یا ماں کو بچا پائیں گے۔ آپ جانتے ہیں آپ کی وائف ٹوئنس ڈیلیور کر رہی ہیں، یا تو ہم بچوں کو بچا پائیں گے یا ماں کو، اور آگے کا پروسیس اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ بس اس پر سائن کر دیں۔ وہ یوں کھڑا تھا جیسے مر جائے گا۔ آپ میری بیوی کو بچائیں۔ شرمین اکبر نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس شخص نے 1 منٹ نہیں لگایا تھا۔ وہ سائن کرتا ہوا پھر سے واپس جا کر بینچ پر بیٹھا۔ شرمین اکبر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، ہمارے بچے اور بچی تینوں سلامت ہوں گے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، شاید رو رہا تھا۔ انشاءاللہ۔ پورے 2 گھنٹے ڈیلیوری چلتی رہی، اور ان 2 گھنٹوں میں وہ اللہ کے آگے سر جھکاتا رہا، سجدے کرتا رہا، روتا رہا، اور پھر جیسے اللہ نے اس کی سن لی، اس کی بیوی اور دونوں بیٹیاں سلامت تھیں۔ وہ 2 بیٹیوں کا باپ بن گیا تھا، اتنی پیاری بیٹیاں کہ ان کے چہروں پر اتنا نور تھا کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ تھینک یو سو مچ، مجھے مکمل کرنے کے لیے، مجھے وہ دینے کے لیے جو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، میرے گھر کو گھر بنانے کے لیے، ایک بہت اچھی عورت بننے کے لیے، میرا یقین محبت پر قائم رکھنے کے لیے،
بس بس اتنا کہیں گے نا تو میرا دل بند ہو جائے گا. اتنی تعریفیں مت کریں، میں بگڑ جاؤں گی اور ہر دفعہ چاہوں گی کہ آپ یہی تعریفیں کریں اور میں یہی کروں. تمہیں بگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو خود تمہیں آنکھوں پر بٹھایا ہے. ملکہ ہو تم میرے گھر کی، تمہارے بغیر بھلا میں کیا ہوں؟ وہ ہنس پڑی اور وہ اس کی پیشانی چومتا ہوا اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہا تھا جو بالکل اپنی ماں جیسی تھی. میں خوش ہوں کہ یہ تمہارے جیسی ہیں اور میں اداس ہوں کہ انہیں آپ پر جانا چاہیے تھا. وہ ہنس پڑا. مزمل بھی اپنی بہنوں کے پاس کھڑا تھا. امی میں پرومس کرتا ہوں ان کا بہت خیال رکھوں گا. وہ ہنس پڑی. میرا بیٹا ہے ہی اتنا پیارا کہ اپنی بہنوں کا بہت خیال رکھے گا. میں جانتی ہوں. وہ اپنی بہنوں کی آنکھیں پیشانی چومتا ان سے پیار کر رہا تھا اور یہ منظر دیکھ کر علی سیف پرسکون تھا. اس کی مسکراہٹ پر سارا نے اس کی طرف دیکھا. آگے بڑھ کر سیف نے اس کا ہاتھ تھاما اور چوم کر اس کی پیشانی چومی. یہ منظر بے حد خوبصورت تھا اور مکمل بھی.